سر قرآن پاک کی آیت ہے کہ اسکن انتا و زوجک الجنہ، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے متعلق کہ آپ جنت میں رہیں. تو اگر یہ کہا جائے کہ یہ جنت کوئی دنیا کا ہی کوئی مقام تھا تو آیا یہ درست بات ہے یا غلط بات ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ علماء بڑے ہیں، ان کا رجحان اس طرف ہے کہ جیسے غامدی صاحب ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ اس دنیا کا ہی کوئی مقام تھا. تو یہاں جنت سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں جنت کا جو لفظ ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے کو ڈھکی چھپی بات ہے کہ جنت کس معنی میں استعمال ہوئی ہے قرآن پاک میں. مطلب قرآن پاک میں ہزاروں آیات ہیں جس کے اندر لفظ جنت استعمال کیا اللہ پاک نے، مطلب کسی پر مخفی ہے. تو اگر میں اس لفظ جنت کو یہاں سے گھما رہا ہوں اور میں اس لفظ جنت سے مراد لے رہا ہوں یہی ارض، تو مجھے دلیل دینی چاہیے نا. تو مجھے بتانا چاہیے کہ بھائی میں میرے پاس یہ دلائل ہیں جس بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں حضرت آدم علیہ السلام کو یا حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ کو جس جگہ پر رکھا گیا تھا وہ زمین کا ہی کوئی ٹکڑا تھا. جبکہ قرآن مجید کو اگر آپ مطالعہ کریں تو قرآن بالکل واضح بیان کر رہا ہے یہ زمین نہیں تھی، بلکہ وہ ایسی جگہ تھی، وہ جنت تھی، وہ کم سے کم یہ زمین نہیں تھی. اتنا ہم کنفرم ہو سکتے. اس کی وجہ یہ کہ ان واقعات کو اللہ تعالیٰ نے جتنے جگہ پر ذکر کیا آپ اس کو بالاستیاب طریقے سے پہلے پڑھیں. نمبر ایک ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں جہاں ذکر ہوا اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو ننتا و زوجک الجنہ، کہ آپ اور آپ کی جو زوجہ ہے وہ جنت کے اندر آپ سکونت اختیار کریں، وہاں پر کھائیں. اچھا اسی واقعے کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر کیا قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اب عربی جاننے والا بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ حبت فی الارض کی تعدی کے اندر یعنی حرف جر فی الارض فی کے ساتھ جب آتا ہے تو ایک جگہ کا دوسری جگہ کے اندر تغیر کے معنی میں آتا ہے. اور اگر حرف جر الا کے ساتھ حبت کا معنی یوز ہو یا بغیر حرف جر کے ساتھ یوز ہو جیسے اہبطوا مصر، تو وہاں پر پھر انتقال کے معنی کے اندر آتا ہے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا. لیکن جس وقت حبت فی حرف جر کے ساتھ مستعمل ہوتا ہے تو وہ جگہ کے متغیر ہونے کا تقاضا کر رہا ہوتا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خود واضح طور پر ارشاد فرما دیا قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے. پھر اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اب تمہارے لیے اس زمین کے اندر ایک خاص ٹھکانہ وقت اور مدت کا ہے انتفاع حاصل کرنے کے لیے. تو حبت کا آگے اللہ تعالیٰ نے فی حرف جر کے ساتھ اس کو تعدی کیا ہے. عربی جاننے والا واضح طور پر جانتا ہے کہ تغیر کے معنی کے اندر مستعمل ہوتا ہے. اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات ہے، یعنی بنیادی عربی کے اصول ہیں یہ جان لیں تو انسان کو واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس زمین کے اندر سکونت اختیار کرنے کی بات اللہ نہیں کر رہے. اچھا بالفرض اگر ہم یہ مان بھی، اچھا ایک اور دلیل لیں، سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا یہی واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کا. اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا، ہم نے جب فرشتوں کو فرمایا کہ سجدہ کرو، یہ پورا اللہ نے ذکر کیا. پھر حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں اللہ نے فرمایا کہ آپ جنت میں سکونت اختیار کرو. اچھا پھر آیت ہے وَأَنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ. اللہ نے فرمایا جس جگہ ہم آپ کو سکونت اختیار کر رہے ہیں یہاں آپ کو بھوک نہیں لگے گی، لیکن نعمتوں سے آپ لطف اندوز ہو، بھوک نہیں لگے گی. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، کہ یہاں پر آپ کو سورج کی جو سورج کی شعاعیں ہوتی ہیں، سورج کی حرارت ہوتی ہے، یہ یہاں نہیں ملے گی. تو اگر اسی زمین کی بات تھی تو سر یہاں تو سورج بھی ہوتا ہے اور یہاں پر طبیعت کے اندر بھوک بھی ہوتی ہے. تو وہ ایک الگ نعمتوں والا کھانا تھا جو وہ تناول فرماتے تھے، وہ اس انداز کا نہیں تھا جو ہمیں بھوک فیل ہوتی ہے. تو قرآن مجید نے جب حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس جگہ پر رکھا ذکر کیا اس کے اوصاف بھی ایسے بیان کیے ہیں. اگر وہ یہی زمین ہوتی تو یہاں سورج کی حرارت بھی ہوتی. لیکن بات یہ کہ میں ہر جگہ اللہ کے فرمان کو بدلنا شروع کر دوں گا، میں بولوں گا نہیں وہاں پر بھی جو حرارت کی بات تھی نا شاید یہاں پہ کوئی خیمہ بنا کے دیا گیا تھا کہ اس خیمے کی وجہ سے شاید آپ کو سورج کی روشنی نہ ملے. ہر جگہ اپنی قرآن کی آیتوں کو گھماتا پھراتا رہوں گا میں. قرآن کی آیت ہمیشہ ظاہر پر ہوتی ہے. قرآن کو اگر آپ نے ظاہر سے پھیرنا ہے آپ دلیل دو، اللہ نے کہاں ذکر کیا جو آپ بات کر رہے ہو. قرآن کو ظاہر پہ رکھا جاتا ہے. اللہ جن لفظوں کا چناؤ کر رہے ہیں وہ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ ہم کن لفظوں کا چناؤ کر رہے ہیں. آپ ان لفظوں کے ظاہری معنی سے ہٹ رہے ہیں، آپ دلیل دیں. تو وہ بالکل تغیر تھا. حبت فی الارض کا تقاضا بھی یہی ہے. وَأَنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ، قرآن کی جو آیت ہے سورہ طٰہٰ میں 118 19 آیت نمبر آپ وہ پڑھ لیں.
یہ بھی اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ وہ یہ جگہ نہیں تھی، یہ زمین نہیں تھی، زمین پر بعد میں آپ کو بھیجا گیا تھا۔ اور تیسری بات ایک ضمن میں بتا دوں، اگر حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی زمین کے کسی حصے کے اندر کسی باغ میں ٹھہرائے گئے تھے اور باغ میں بعد میں اس باغ سے نکال کر پوری زمین پر بھیج دیا گیا، تو اس کا مطلب ہے نعمت تو بعد میں ملی، پہلے تو ایک چھوٹے سے باغ میں قید ہونا چاہیے۔ یعنی اگر ایک چھوٹے سے باغ کے اندر آپ کو پہلے اسی زمین پہ رکھا گیا تھا تو وہ تو پھر قید خانہ ہو گیا، اور جب آپ کو اس باغ سے باہر نکالا، اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا بر اعظموں پر مشتمل زمین کا، یہ تو پھر انعام ہو گیا کہ بھائی وہ قید خانے سے باہر نکلا ہے۔ یہ بالکل ناقابل قبول ہے۔ تعویلات ایسے نہیں ہوا کرتی ہیں کہ آپ بلا وجہ قرآن کے ظاہر کو گما دیں۔ ایسے گمانا ہو تو پورا قرآن پاک ہی بدل کے، قرآن اپنے ظاہر پر رہتا ہے، اطلاق کامل پر رہتا ہے، اپنی وضاحت قرآن بالکل واضح کر دیتا ہے۔ جو آیات میں نے آپ کو بیان کیا خود پڑھ لیں، آپ کو اگر پڑھ کے ایسا لگے وہ زمین کا ہی کوئی حصہ تھا تو اللہ تعالیٰ کو لفظ جنت کہنے کی حاجت تھی؟ یعنی اس سے اچھا کوئی اور لفظ نہیں تھا اللہ کے لیے استعمال؟ اور قرآن پاک میں جنت کا لفظ کتنے معنوں کے اندر استعمال، کتنی آیتوں میں ہوا ہے؟ کوئی مخفی یہ چیز ہے کہ میں اتنی دلالتوں سے نکل کے ایک تعویل کر کے بولوں نہیں وہ زمین کے اندر ہی کسی ایک باغ، ایک گارڈن تھا جس کے اندر رکھا گیا تھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسی تعویلوں کو قابل اعتبار نہیں ٹھہرایا جاتا، نہایت کمزور استدلال۔ جزاک اللہ۔